بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری۔ سامعین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سکلز کی اہمیت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ نظریاتی بحث میں سب سے اہم ایک نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ بات کرنے والا اپنے جذبات پر کتنا قابو رکھ سکتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کا نتیجہ جو ہے اکثر دیکھنے والوں کے لیے کیا نکلتا ہے۔ ایک ہے وہ فریقین جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو بات سن رہے ہوتے ہیں، سننے والے بات کرنے والے بات سے زیادہ جو ہے ان کے انداز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے، کن جذبات کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس میں اپنے آپ پر کنٹرول کتنا ہے، کسی دوسرے کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کا حوصلہ کتنا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز اور لب و لہجہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت اکثر دیکھنے والوں کے لیے ان کے الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے جو ان کی باڈی لینگویج وغیرہ ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات ایک شخص جو حق بات کر رہا ہوتا ہے لیکن بات کرتے کرتے اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ سننے والوں پر اچھا امپیکٹ نہیں ڈالتا۔ وہ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور اس حق کہنے والے کی بات کو جو ہے وہ غلط کہہ دیتے ہیں، جبکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بات غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو حق سمجھ لیا جاتا ہے، حق جان لیا جاتا ہے اور اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جذبات پر کنٹرول کتنا ہے، تحمل مزاجی کتنی ہے، حوصلہ کتنا ہے، یہ اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے، کسی کے ذہن کے اندر اتار سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ بڑی باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ اور پھر ایسے ہی دوسری طرف بھی ہوتا ہے کہ دوسرا اگر غلط بات بھی کہہ رہا ہو لیکن اس کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہوتی ہیں کہ وہ بڑی تحمل مزاجی سے بات کہہ رہا ہوگا، وہ بات ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوگا، وہ اگلے کے مائنڈ لیول پر آ کے بات کرے گا۔ اگر کوئی اتنا شارپ مائنڈ کا آدمی نہیں ہے تو وہ اس کے دماغ کے مطابق بات کرے گا۔ جب وہ بات کرے گا تو یقیناً جو سننے والا ہے اس کے دماغ میں اس کی بات جلدی کلک ہو جائے گی اور وہ بات سمجھ لے گا۔ اب یہاں پر ایک المیہ میں ضرور نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، خاص کر ان احباب کے لیے کہ جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو دین کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ میری مراد علماء دین ہیں، مفکر اسلام ہیں، یہ تمام احباب ہیں کہ ان کا جو انداز ہوتا ہے اکثر وہ اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ احباب ان سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس پر کہا تھا کہ ممکن نہیں اس باغ میں کوشش و بار آور تیری، ممکن نہیں اس باغ میں کوشش و بار آور تیری، فرسودہ ہے پھندا تیرا، زیرک ہے مرغ تیز پر۔ اقبال نے کہا کہ جو تیرا انداز ہے، جو تیرا بات سمجھانے کا طریقہ ہے وہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، اگر یہی انداز لے گا تو ممکن نہیں اس باغ میں کوشش و بار آور تیری، یعنی تو جتنی بھی کوشش کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اپنی بات کو سمجھا سکے، تو احباب کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ فرسودہ ہے پھندا تیرا انداز پرانا ہو چکا ہے، تیری فکر پرانی ہو چکی ہے، تیرا سمجھانے کا طریقہ پرانا ہو چکا ہے، زیرک ہے مرغ تیز پر۔ جبکہ جو یوتھ ہے، جو احباب تجھے سننے والے ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ اب تیز تر ہو چکا ہے، وہ کچھ اور انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر بات جو ہے اگلے سننے والے کے جو مائنڈ لیول کے مطابق اگر کی جائے تو یقیناً وہ اپنا اثر دیر پا چھوڑ سکتا ہے۔ اہلیان حق کو اپنے کمیونیکیشن سکلز اور اسلوب بیان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انداز گفتگو، اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنی باڈی لینگویج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی جا کر حق مضبوط ہوگا اور لوگ قائل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلائیں۔ یہ دانش مندی اور عمدہ نصیحت ہی اصل میں جو ہے یہ اسلوب کا ایک انداز ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ نہیں آئے گا تو یقیناً وہ اپنی بات بہتر انداز میں وہ اپنے سامع کو نہیں پہنچا پائے گا اور احباب جو ہیں اس سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں موٹیویشنل سپیکرز، حالانکہ ان کی ریسرچ علماء کرام سے کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بات ذہنوں تک پہنچانا جانتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا اثر اور ان کی جو ہے پاپولیرٹی علماء کرام سے زیادہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا بدلی زمانے کی ہوا
ایسا تغیر آ گیا تھے جو گرا قیمتی کبھی ادھ متائے کس مخر، یعنی کہ جن کی گفتگو، جن کے انداز کو کسی وقت میں ایک اہمیت حاصل تھی، آج ان کے انداز کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا انداز بوسیدہ ہو چکا ہے، ہمیں انداز بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدائے لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔